چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. قوت یہ ہوتی ہے. لیکن جو انڈیا کی طرف سے میزلز آ رہے ہیں یا گولیاں آ رہی ہیں یا وار مونگرنگ ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. کیا وہ میزائل دیکھیں گے کہ نیچے ہندو سویا ہوا تھا یا سکھ تھا یا کرسچن تھا یا کیا تھا؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں وہ مدارس, وہ مذہبی عبادات کی جگہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. دیکھیں کوئی بھی انسان پوری دنیا میں وہ کس چیز سے گھبراتا ہے؟ موت سے, حادثے سے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ شہادت کی موت کی دعا کی جاتی. ہم نے حملہ نہیں کیا, ہماری کوئی چاہت نہیں ہے, ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے بھائی, ہم بتا رہے ہیں ہم نے آپ کے فالس فلیگ آپریشن کو اون بھی نہیں کیا. ہم امن پسند لوگ ہیں, پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اچھی طرح آتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جواب کس طرح دیتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ جو روح ہے پیٹریوٹزم کی, یہ کسی سے کم نہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت میڈیا اینکر پرسن الطاف سومرو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ ڈاکٹر ناظر صاحبہ. الطاف صاحب, یہ جو سچویشن, ایک انزائٹی, بے چینی, ایک جو رات سے کافی, تو ہماری عوام ایک ایسا حصہ ہے جو صبح سو کر اٹھی ہے تو ان کو پتہ چلا ہے, اس میں سے ایک کافی حصہ جو ہے جو عوام کا جنہوں نے اس چیز کو سفر کیا ہے. کل رات جو ہمارے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں, انڈیا نے جو اپنا مشن سندور چلایا ہے, اس کے بارے میں آپ بات کریں کہ یہ سب جو ہوا ہے تو اس میں جو ہماری عوام ہے اس کی آواز بن کے آپ ایکسپلین کریں کہ یہ سب کیا ہے, اور عوام کا رد عمل اس سب کو دیکھتے ہوئے کہ نیند کے آغوش میں معصوم بچے, فیملیز, یہ لوگ آرام سے بیٹھے سو رہے تھے, اور یہ سب اٹیک کرنا بزدلی نہیں, یہ سب کیا تھا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, دنیا کے اندر بہت ساری قومیں, بہت ساری نیشنز ایسی ہیں جو فاشسٹ گزری ہیں, جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی درست ہے, ہم جو کرتے ہیں ہمارے ایکشنز آلویز از رائٹ, اور ہم سے بہتر اور ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ان میں سے ایک ہندتوا کا نظریہ ہے یا آئیڈیالوجی ہے جس پہ بی جے پی عمل کر رہی ہے. اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی چناؤ ہوتا ہے, جب بھی انتخابات ہوتے ہیں, تو بی جے پی کے پاس یا مودی کے پاس ایک ہی نیریٹو ہوتا ہے, ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ مسلمان تم کو ختم کر دیں گے, یہ آتنکی ہیں, اور ان سے بچانے کا واحد ذریعہ, واحد حل بی جے پی ہے یا میں ہوں. تو اس وقت بھی چونکہ انتخابات وہاں پہ چل رہے ہیں, چناؤ چل رہا ہے, چناؤ کے دن قریب ہے, تو انہوں نے اس کو ایک ترتیب دیا فالس فلیگ آپریشن کی صورت میں, کو مینیپولیٹ کیا گیا. اور وہ اتنا کوئی جوکنگ سٹائل تھا اس کا کہ آپ اتنی بڑی وہ پیکٹس میں سے اور اتنے بڑے سیکیورٹی میں سے وہاں پہ جا کے ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر کر رہے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ ہی اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے آپ جواب تو دیں کہ وہ لوگ وہاں پہ پہنچ کیسے گئے, آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے ایک دم سے نکلے, بالکل, اور اس کے بعد وہ گئے کدھر؟ آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے. آپ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے, معصوم اور نہتے لوگوں پر, سوتے ہوئے بچوں پہ حملہ کرنے کے لیے آپ میزائل داغ سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو پکڑ نہیں سکے. آپ خود فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک اس کی بے بنیاد ایک کہانی گھڑتے ہیں. اصل میں آپ نے چناؤ جیتنا ہے, لیکن آپ ایک پوری اسٹیٹ سے, پورے ملک سے ٹکر لے رہے ہیں. لیکن کیا ابھی نندن کی طرح ہر دفعہ چائے پلا کر واپس بھیج دیا جائے؟ یہ سوال ہے. اس وقت بہت سارے نیریٹیوز میں سے ایک پاکستانی عوام کا جو نیریٹیو ہے, جو میرے جیسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی نیشن ایک جسم کی طرح ہے, جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ امت مسلمہ ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان میرے ایک جسم کی طرح ہے. اگر اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوتی ہے, چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. قوت یہ ہوتی ہے, نیشن یہ ہوتی ہے, نیشن نیریٹو یہ ہوتا ہے, نیشن بلڈنگ یہ ہوتی ہے. تو مجھے تو رات سے تکلیف ہو رہی ہے. جتنے 26 پیپل کہہ رہے ہیں کہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. لیکن جو چھوٹے بچے, جو مائیں, جو بہنیں, جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا, کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی, انہوں نے نہ فالس فلیگ آپریشن کا ان کو پتا تھا, نہ انہوں نے اس کی حمایت کی, نہ ہی اس کی مخالفت کی. کیا وہ مرنے والے اس قابل تھے, اس حقدار تھے اس موت کے کہ ان کے اوپر بارود ٹنوں کے حساب سے برسا دیا جاتا؟
اور دوسری طرف پاکستان کے اندر دیکھیں ہمیشہ ایک نیگیٹو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کمیونٹیز کو سیکیورٹی نہیں ہے. یہاں ہمارے ہاں سکھ ایک بڑی مثال ہے, ہندو ایک بڑی مثال ہے, ان کے گردوارے ان کے مندر قائم ہیں, اپنی مرضی سے وہ یہاں پہ عبادت کرتے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ہر طرح سے یہاں پر بالکل بالکل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے اوپر سوائے جو اسٹیٹ کے لا ہیں ان کے علاوہ ان کے اوپر کوئی بھی چیز امپوز نہیں کی جاتی بالکل ایسا ہی ہے. کہ اگر آپ ہندو ہیں, سکھ ہیں یا کرسچین ہیں تو آپ کے اوپر یہ چیز امپوز کی جا رہی ہے مسلم کمیونٹی کی ان طرف کو سے. فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے ایز اے ٹورسٹ بھی دیکھا ہے, جگہ دیکھی ہے, بہت بہت خیال رکھا جاتا ہے. اور یہاں آپ نے ٹورسٹ کی بات کی تو میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انڈیا سے دیکھ رہے ہوں گے, آپ کمپیریزن کیجئے کہ جو فارنر ٹورسٹ پاکستان اور انڈیا میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جتنا پیسفل کنٹری ہم نے نہیں دیکھا. Definitely this is true. روزی گیبریل جو ایک بائکر تھی, جرمن بائکر تھی, وہ یہاں پہ آئی تو یہاں سے اتنا متاثر ہوئی اس پیس آف لینڈ سے, اس لینڈ مارک سے, کہ یہاں پہ جتنا سکون جتنا امن میں نے دیکھا. بابا بلے شاہ کے مزار پہ گئی اور اس نے کہا میں نے پوری زندگی میں اتنا سکون نہیں پایا, اور وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی. اب یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ کہیں کسی محلے سے اٹھے, انہوں نے پوری دنیا ایکسپلور کی تھی اور ہر طرح کے کلچر کو, ہر طرح کے لوگوں کو انہوں نے فیس کیا تھا, دیکھا تھا اور ایکسپلور کیا تھا. پاکستان کے اندر جو فارنر ٹورسٹ آتے ہیں وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جب پاکستان کے بارے میں اپنی اوپینین دیتے ہیں, اس میں میل فیمیل سولو اور کپلز بھی آتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں آتے, وہ بار بار آتے ہیں, اور they wish to be here in Pakistan, always wish to be here in Pakistan. بار بار آپ کسی ایسی جگہ جانا پسند کریں گی جہاں لوگ بہت متشدد ہوں, بہت ایکسٹریمسٹ ہوں, اور آپ دوبارہ وہاں پہ وزٹ کریں؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. لیکن یہاں پہ دے آر وانڈرنگ ان اسٹریٹس اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی ایسی انسیکیورٹی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم مہمان نواز ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, امن پسند لوگ ہیں, اور ہم بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے لوگوں سے ایکویلٹی کے بیسس پر, ہیومینٹی کے بیسس پر بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہے, یہ ہماری انہیریٹنس ہے. بالکل. لیکن دوسری طرف دیکھیں جب پارٹیشن ہوئی, انڈو پاک جب الگ الگ ہوئے تو یہ اس ایک آئیڈیولوجی کی بنیاد پر ہوئی تھی. لیکن جب پاکستان بن گیا تو جو بھی پاکستان کے اندر کمیونٹیز ہیں ان کو ان کی حفاظت کرنا ایز اے بینگ اے نیشن وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری فورسز کی ذمہ داری ہے, اور ہماری پولیٹیکل فگرز ہمیشہ ہی ان کو اون کرتی ہیں, ہمارے لوگ ان کو اون کرتے ہیں. اگر وہ خود کو پاکستانی کہتے ہیں, اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ملک ہے, ہم نہیں جانا چاہتے, تو وہ ایسی ہے بالکل جیسے آپ ہیں, یہ باقی ساری ٹیم میرے لیے, میرے بہن بھائی ہیں, میرے ماں باپ ہیں, تو ان کی حفاظت بھی اگر ان پہ بھی کچھ آنچ آتی تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہوگی بینگ اے پاکستانی. لیکن جو انڈیا کی طرف سے میزلز آ رہے ہیں یا گولیاں آ رہی ہیں یا وار مونگرنگ ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے. کیا وہ میزائل دیکھیں گے کہ نیچے ہندو سویا ہوا تھا یا سکھ تھا یا کرسچین تھا یا کیا تھا؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں وہ مدارس, وہ مذہبی عبادات کی جگہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ایسی مینٹیلٹی آپ نے شاید دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. دوسری طرف عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کی جو ملٹری انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر جوابی کارروائی ہونی چاہیے. میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں کہ ان کے جو طیارے ہیں, رافیل ہیں یا دوسرے ہیں, ان کو سو-30 ہے یا دوسرے ہیں, ان کو مار گرا ہے. لیکن یہ تو اکنامیکل ایک چھوٹا سا ان کو کٹ لگا ہے, بہت ہی چھوٹا سا, مائنر سا. اس سے کیا ان لوگوں کا لہو جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. there is no comparison. اور اگر اس وقت جب جنگ مسلط کی جا رہی ہے, جگہ جگہ پہ میزائل داغے جا رہے ہیں, تو ہم امن کی بات کریں, ہم پھول لے کے نہیں, بالکل نہیں. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو ٹیل کہ ہم وہ چیز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, ہم آپ کا وہ ایک ٹول نہیں ہے جس کو آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکیں اور ہم کلیپنگ کریں کہ جی آپ نے کر لیا. ایگزیکٹلی. میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ, انڈیا کی عوام بھی اور باقی جو ان کے پولیٹیکل فگرز ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح غزہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے, ہم اسی طرح پاکستان کو بھی حلوہ سمجھ کے اس کو ہم کھا جائیں گے. تو لیکن یہاں پر دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, کسی طرف سے بھی چلا, کسی طرف سے کوئی حلوہ نہیں. ان کو سندور جو ہے نا وہ ہم ان کے اندر جس طرح دیں گے نا ان کو سمجھ آ جانا. وہ دیکھیں پاکستانی, میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اگر نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں تو کیوں ہیں؟ ہم انہیں سجانے کے لیے رکھے ہوئے نہیں.
اگر ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے محفوظ نہیں ہیں تو آخری کیا ہوتا ہے؟ وار. آخر پھر سوسائڈل اٹیک ہوتا ہے. پھر آپ نہیں دیکھتے کہ کیا ہے, پھر آپ نہ امن دیکھتے ہیں نہ آپ اپنی اکانومی دیکھتے ہیں. جب آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے بالکل تو اس وقت تو آپ کچھ بھی نہیں دیکھتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور وی ایز اے نیشن ایٹ دس ٹائم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹیڈ رہنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. جیسے آپ نے اپنے خوبصورت بات کی, جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں وہ تکلیف جاتی ہے اور آپ بے چین رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کے 9 حصوں میں جہاں انہوں نے اٹیک کیے ہیں وہ 9 حصے ہمارے جسم کا حصہ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی زمین سے اگنے والا اناج کھا کر, یہاں کی دھرتی کا پانی پی کر, اور جن کے جسموں کو یہاں کی مٹی کا خمیر لگا ہوا ہے, اور یہاں جن کے ماں باپ اور باپ دادا کی قبریں ہیں, ان قبروں پہ لات مار کر اور نمک حرامی کر کے اپنی ماں کے ساتھ بدعہدی بددیانتی کر کے اس کے سر سے چادر نوچ کر کچھ زبانیں ایسی ہیں جو پاکستان کے خلاف اس وقت زہر اگل رہی ہیں اور پاکستان میں رہ رہی ہیں. اب اس سے زیادہ برداشت کی اور کیا مثال دیں کہ ہم ان لوگوں کو بھی برداشت کر رہے ہیں. اگر آپ وہ پیڈ ہیں, آپ فنڈیڈ ہیں, اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ آپ بڑے ہی کریٹیکل اینالسٹ ہیں, تو بھائی یہ موقع نہیں ہے. جب گھر میں آگ لگ جاتی ہے, گھر پہ چور ڈاکو لٹیرے حملہ کر دیتے ہیں, تو باہمی تمام رنجشیں بھلا کر پہلے ان کو روکا جاتا ہے, پہلے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے. اور وہ میر صادق اور میر جعفر نہیں بنا چاہتا. آپ بنگال کی ریاست کے نواب تو چند دنوں کے لیے بن جائیں گے, لیکن ساری زندگی ہمیشہ آپ کی نسل پہ, آنے والی نسل پہ اور آپ کے نام پہ ہمیشہ تھو تھو اور ہمیشہ لعنتیں ہوتی رہیں گی. تو میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے والے وہ یہاں پر موجود ہیں. وہ کسی مسلک سے ہوں, وہ کسی مذہب سے ہوں, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, وہ کسی بھی نظریے سے ہوں, جو اس وقت پاکستان کے محافظوں پہ, میں کہتا ہوں پاکستان آرمی ہے, 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, جی بجٹ بہت زیادہ لے لیا. بجٹ بھی آپ بات سنیں, آپ اور میں بھی شاید کبھی کبھی اس بات پہ کریٹیکل انالیسس کر لیتے ہوں گے عام حالات میں, جب حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن رات جب میزائلز داغے جا رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کون تھا کہ کون حفاظت کرے گا؟ ہماری پاک فوجیں. بالکل. اور کہیں نہ کہیں یہ سیکیورٹی تو تھی کہ ہم ٹیکنالوجی میں اور ویپنری میں اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ورنہ ہمارا حال عراق اور غزہ جیسا ہوتا. ورنہ ہمارا حال برما جیسا ہو سکتا تھا. ورنہ ہمارا حال ایغور کے مسلمانوں جیسا ہو سکتا. دس از ہائی ٹائم وی آل ریئلائز کہ یہ سچویشن اگر ہمارے, جیسے ہم ملتان میں ہیں, بھاولپور میں ہو سکتی ہے, تو یہ ملتان میں بھی ہو سکتی تھی, یہ آپ کے گھروں پہ بھی ہو سکتا تھا, آپ کے نیبرہڈ میں ہو سکتا تھا, آپ کو جانی نقصان ہو سکتا تھا, آپ کی فیملی کو بھی. اس وقت جو ہسٹری لکھی جا رہی ہے, یہ وہ باب ہے 7 مئی 2025 جو آگے آنے والی پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں یہ شامل ہوگا کہ یہ بھی واقعہ ہے. اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ حصہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ یہ حرکتیں بھی کرے تھے. دس از ہائی ٹائم یو آل ریئلائز دس پارٹ کہ آپ کو آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچوں کا فیوچر ہے, اور آپ لوگوں نے ان کے سامنے اپنا پراپر کیریکٹر ایز اے نیشن اینڈ ایز اے پیٹریوٹک نیشن حب الوطنی کے ساتھ سامنے آنا ہے, جڑ کے رہنا ہے, یونائٹیڈ رہنا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا اور یہ ہسٹری اب بن رہی ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں, اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. سو پلیز بی ویری کوشیس اینڈ ویری ویجیلنٹ. اچھا, آپ آگے کیا پرسیو کریں؟ آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کچھ ہوگا یا ابھی فی الحال بریک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ساری پاکستانی عوام سن لے کہ یہ آغاز ہے. یہ مت سمجھیے گا, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ چند لمحوں کے لیے دیکھیں کہ ایک نیوکلیر پاور کے اوپر, اس کے 9 شہروں اور 9 اسپاٹس کے اوپر, ہاٹ اسپاٹ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے میزائل سے. وہاں پہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہ جواب نہیں ہے ہماری طرف سے ابھی, اور نہ ہی آپ کو میں بتا دوں کہ ان کی طرف سے اینڈنگ ہے. ان کی طرف سے تو اینڈنگ نہیں ہے, اور ہماری طرف سے بھی جواب منیمل تھا. ان کے جنرل نے ٹویٹ کیا ہے ایکس پر, جو پہلے ٹویٹر تھا. اس کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پکچر ابھی باقی ہے. دے آر کانفیڈنٹ ان دیئر ایکشنز, اور نیکسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے.
سو دا عوام شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ. یس. عوام کو پریپریشن کس طرح کرنی چاہیے, ان کو ذرا تھوڑا سا آپ گائڈ کریں. واٹ از دا تھنگ دیٹ دے شوڈ کیپ ان دیئر مائنڈ؟ کیونکہ آپ کو میں نیٹ پہ دیکھ رہی تھی, یہ اٹیک ہونے سے پہلے 8-9 گھنٹے پہلے لوگوں نے ویڈیوز لگائی ہوئی کہ ایئر اسٹرائک ہوگی تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, بلیک آؤٹ ہو جائے. بفانی کہ جو 12 بجے ایونٹ ہوا اسے 8 گھنٹے پہلے ایکس میجر تھیں خواتین, ان کے خوشبو پاٹنی کی ویڈیو میں نے دیکھی ایکچولی, انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ آئی ایم این ایکس میجر اور میں بتاتی ہوں کہ جب وار ہو جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے. میں نے تو وہ 8 گھنٹے پہلے نہیں دیکھی تھی, لیکن یعنی کہ وہ لوگ پہلے سے پریپیئرڈ ہے. اور آج کوئی 4 بجے کوئی ڈرل بھی ہونی ہے عوام کو سکھانے کے لیے کہ عوام یہ اپنے آپ کو ایسے کول ڈاؤن رکھو, کیا کرنا چاہیے, ہیڈ ڈاؤن کرنا ہے, سائڈ پہ چلے جانا ہے. دے آر ایکچولی پریپیئرنگ دا ہول عوام فار اے بگ وار. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, جنگ ہو یا نہ ہو, جب ایک ملک اس طرح کی ریولری کے اندر کہتا ہے نا کہ میں جنگ شروع کرنے جا رہا ہوں, یہ ایون کے بارڈرز کے پاس اگر موبلائزیشن ہوتی ہے تو دوسرا ملک الرٹ ہو جاتا ہے, وہ اس پہ بھی کہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے بھائی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ ساری ملٹری کو بارڈر پہ کیوں ڈپلوائے کر رہے ہیں, یس, آپ ٹینکس کو کیوں لے کے آ رہے ہیں, آپ جو 7 ایئر بیسز ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے فائٹر جیٹ کیوں کھڑے کر دیے ہیں. ایون کہ کچھ جو کنٹریز ہیں وہ تو پھر نیٹو تک جاتے ہیں اور وہ اقوام متحدہ تک جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا, ہم جنگ نہیں چاہتے یا اس طرح کو کچھ بھی. آپ دیکھیں کہ 150 جو ایئر کرافٹ تھے فائٹر جیٹس, وہ راجستھان کی سرحد کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے ڈپلوائے کر دی لا کے. کیا مطلب ہے 150 جنگی جہازوں کا آپ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, آپ نے اپنے ٹینکس وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, آپ اپنی آرٹلری وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, توپ خانہ آپ وہاں پہ ماؤنٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, بالکل ایسے جنگ کی تیاری باقاعدہ طور پر. اور یہ جو میزلز آئے ہیں, کیا ایک دم سے ان کو بیٹھے تھے ٹیبل پہ چائے پی رہے اور انہوں نے کہا کہ چلو جی میزائل داغتے ہیں, چلو ایک اور کام کرتے ہیں, ہاں یہ جیسے کہتے ہیں چائے پی کے آتے ہیں, کافی پی کے آتے ہیں, لیٹس ہیو اے فن. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کئی دنوں کی پلاننگ تھی اور میٹرز کی ایکوریسی کے ساتھ وہ آگے بالکل لگے ہیں. اور دوسری طرف جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریٹیلیٹ کیوں نہیں کیا گیا, ان کو انٹرپٹ کیا گیا, تو پاکستان کے پاس کوئی وہ آئرن ڈوم نہیں ہے یا پیٹریوٹک سسٹم نہیں ہے. جو انٹرسیپشن کا پاکستان کے پاس سسٹم ہے بالکل ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل کے پاس بہت لیٹسٹ آئرن ڈوم ہے. پھر بھی جب غزہ کی طرف سے اور حماس کی طرف سے ان پہ میزلز پھینکے گئے تو کیا ہوا تھا؟ روک لیے تھے؟ نہیں روک سکتے. یمن کی طرف سے ان کے نہیں روک سکتے, ایئرپورٹ کے اوپر میزل پھینکا گیا, نہیں روک سکے. امریکہ کے اندر بھی ایک دم سے جاتا ہے تو بھائی اس طرح سے وہ مکمل طور پر 100% انٹرپٹ نہیں ہو سکتے. اور جو میزلز آتے ہیں ان کے اندر بھی بھائی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ آنے والی فریکوینسیز کو ریپیل کرتے ہیں, وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اور جب وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں تو تب تک وہ ان کو روکا نہیں جا سکتا. مطلب آپ دیکھیں کہ 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی چیز آ رہی ہے, تو آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اس کو انٹرپٹ کرنے کا؟ ٹھیک ہے. اور وہ پتہ چلتا ہے کہ 3000 فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمارے اسٹوڈیو سے آ گیا ہے 10 کلومیٹر کے اوپر. ایسا ہی ہے, اور ہمیں صرف پتہ چلے گا اور یہاں پہ آ کے وہ پھٹ جائے گا. اٹ از ٹو کوئک. ٹھیک ہے, آپ اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں کہ آ رہا ہے, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ایٹ دیٹ مومنٹ. اور ایئر ٹو ایئر اگر آ رہا ہے تو ایئر سے پتہ نہیں ہے. اب وہ ایئر میں جو بھی فائٹر جیٹ ہے وہ جب وہاں سے وہ نکالے گا اپنے میزائل کو چھوڑے گا تو ایئر ٹو ایئر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ مطلب چند سیکنڈز میں. ٹھیک ہے, وہ منٹس کی بات بھی نہیں ہے کہ اتنے سیکنڈز میں وہ پہنچ جائے گا. اگر بارڈر سے ان کے ایئر کرافٹ جو ہیں وہ آ کے ایئر ٹو ایئر یا ایئر ٹو لینڈ وہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو جو اس وقت موسٹ ایڈوانس کنٹریز ہیں ٹیکنالوجی میں وارفیئر کے اندر, وہ بھی نہیں روک سکتی اس طرح اچانک ایک دفعہ حملے کو. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح جس طرح ایکوریسی سے حملہ کیا گیا اور ہمارے مذہبی مقامات کو, مساجد کو نشانہ بنایا گیا. ہمارا تو پاکستان کا قیام ہی اس نظریے پہ لا الہ الا اللہ کے اوپر تھا. اگر ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا وجود ہی نہیں ہے, پھر پاکستان کا وجود رہے گا ہی نہیں. اور جو لوگ اس کے اینٹی اسٹیٹ یا کاؤنٹر نیریٹو بنا رہے ہیں پاکستان کے خلاف, وہ کیا بچ جائیں گے اس طرح سے؟ وہ اس وقت اپنی ماں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, وہ اپنی بہنوں کے سروں سے دوپٹہ خود چھین رہے ہیں, وہ بچوں کے قاتل خود بن رہے ہیں, وہ خون کا سودا خود کر رہے ہیں اور میر صادق اور میر جعفر بن رہے ہیں.
الطاف صاحب یہ جو جھڑپ شروع ہو چکی ہوئی ہے کل رات 7 مئی 2025 کو جو جھڑپ شروع ہو چکی ہے رات کے اس پہر جب لوگ سکون سے سو رہے تھے ان کے ذہن اور وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سب کیا شروع ہو جائے گا. پہلے ہی آپ کے سامنے ہماری ایز اے کنٹری ایز اے نیشن ہماری اکنامیکل گروتھ کیسے چل رہی ہے. ہم اس وقت ایک ہمارے تمام سچویشن کو دیکھتے ہیں پولیٹیکل سینیریو اکنامیکل سینیریو ہم سب کا سینیریو اب ہم جا کر کس ملک کے اس نہج پر آئے تھے. اگر یہ جنگ ایسکلیٹ ہوتی ہے کسی طرح سیز فائر نہیں ہوتا درمیان میں بالکل وائٹ فلیگ نہیں ہوتا پیس نہیں آتا تو ہم کہاں فال کریں گے. یہ ایک آئی اوپنر ہے جو یہ ہر لیول پہ میں سوچ ایک تو جنگ نہ ہوئی تو جنگ ہو گئی تو. ٹھیک ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہم کافی عرصے سے جنگ میں ہیں بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم مسلسل جنگ میں ہیں. ایسا ہی ہے کوئی ایک رات ایسی نہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یار اب تو کبھی کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے اور مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں یہ ایک طرح کا وہ سمجھ لیں کہ لطیفہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ میزائل گرتا ہے تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے بھاگے نہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں جنگ سے کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں تو جنگ لگ رہی ہے دھماکے ہو رہے ہیں یہ ہو رہا تو ہم اس سے یوز ٹو ہو چکے ہیں. اب اگر یہاں پہ جنگ لگتی ہے تو شاید پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ ان کے لیے وہ کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہوگی. وہ بالکل پرو ہو چکے ہیں اس میں انہوں نے ہیک اس کو کریک کر لیا ہے. اب یہ کن کے لیے نہیں ہوگی جنہوں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے جنہوں نے بام بلاسٹ کو کبھی دیکھا نہیں جنہوں نے سوسائڈل اٹیکس کو کبھی دیکھا نہیں فیس نہیں کیا کبھی ایکسپلور نہیں کیا جنہوں نے کبھی لاشیں اٹھائی نہیں. ہم اپنی آرمی کے لوگوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کی لاشیں کب سے اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی اکنامیکل گروتھ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہم پاور بلاکس میں بیچ میں پس رہے ہیں. پاکستان پہ ہی سب سے زیادہ پابندیاں کیوں ہیں. پاکستان کی ہر ایک موومنٹ کو ہی انٹرنیشنلی اور ایشیا کے ریجن میں اور ساتھ ایشین ریجن کے اندر کیوں دیکھا جاتا ہے. پاکستان کو چھوڑ دیں بھائی اپنی زندگی جینے دیں مرتا ہے مرنے دیں یا بھوکا پیاسا ہے اس کو چھوڑ دیں. کیوں ایسا ہے؟ پاور بلاکس کے اندر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اسٹریٹجکلی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اب دیکھیں آپ اگر اس کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آئیڈیالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا پاور بلاکس میں دیکھیں تو پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری اور اس کے پاس ایئر سپیریورٹی آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ ٹاپ رینکنگ میں آتی ہے. یہاں کے جو فورسز کے جوان ہیں ایس ایس جی ہیں اسپیشل سروسز کے گروپ ہیں یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہم نہیں کہتے وہ سروے رپورٹس کہتی ہیں کہ یہ بہت ٹف لوگ ہیں اور اگر ان کو تھوڑا سا بھی موقع کہیں مل گیا تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں. ہمارے ہاں دیکھیں کوئی بھی انسان پوری دنیا میں وہ کس چیز سے گھبراتا ہے؟ موت سے حادثے سے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے شہادت کی موت کی دعا کی جاتی ہم اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں. ہماری مائیں بچوں کو ایسے ہی بڑھاتی پروان چڑھاتی ہیں کہ پروان چڑھاتے ہمارے یہاں واقعات بتائے جاتے ہیں جو ہمارے اینسیسٹرز تھے ان کے. ٹھیک ہے ہم اس کو فینٹیسائز کرتے ہیں ہم اس موت سے ملنا چاہتے ہیں جو شہادت کی موت ہے جو دشمن سے لڑتے ہوئے آئے. ٹھیک ہے ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں. ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور ہیں جو شہید ہونے کی نیت سے جنگ میں جاتے تھے. ہمارے ہاں یہ ڈر تو ہرگز نہیں ہے. بٹ وہ جو دکھ ہے وہ جو تکلیف ہے ہمارے بچوں کی ہماری ماؤں کی اور ان جوان بیٹیوں کی جو گھروں میں آرام سے سو رہی تھیں اور یہاں پہ کوئی بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس جنگ کے اندر. ٹھیک ہے تو ان کی حفاظت کے لیے پھر ہم کھڑے ہوں گے. باقی آپ نے اکنامیکل بات کی تو دیکھیں پاکستان کے پاس ہر طرح کے موسم اویلیبل ہیں. یہاں پہ اگر ہم بیسک ریسورسز کی بات کریں تو ہر ایک چیز موجود ہے. اگر پاکستان کے اوپر لینڈ لاک کر دیے جائے پابندیاں لگا دی جائیں تو بات آ جاتی سروائیول کی. جیسے کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ زندگی آ گئی تھی سروائیول پہ کوئی لگژری نہیں تھی کوئی اور چیز نہیں تھی. ساری کوآپریٹ ورلڈ اور ساری جو فارنر ورلڈ ہے وہ سارے کہاں پہ آ گئے تھے بریڈ اینڈ بٹر پہ. بٹر پہ بھی نہیں صرف بریڈ پہ آ گئے تھے اور وہاں پہ نہیں تھی. اور ہمارے پاکستان کے جو رورل ایریاز تھے وہاں پتہ ہی نہیں چلا 3-4 سال کے کیا ہوا دنیا میں کیا بیت گیا کیا کیونکہ ان کے پاس بیسک ریسورسز تھے زندگی گزارنے کے. ہم گزارا کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کو اکنامیکل گروتھ میں جیسے ہی اسٹیبلٹی ملتی ہے ابھی دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جو بہت زبردست ڈیولپ کر رہے ہیں اینڈ دے گاٹ
30% سکسیسفل ان ویری فیو ڈیز، یعنی 6 months کے اندر انہوں نے 30% اس کو سکسیس ریٹ بھی اس کا لے لیا ہے، اور یہ بہت سوئفٹلی اور ریپڈلی ہو رہا ہے. اب کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر پاکستان کی عوام کو نہیں پتا تو باہر کی دنیا کو بھی نہیں پتا. دشمن اپنے دشمن کی ہر ایک موو پہ نظر رکھتا ہے. جو ہمارے دشمن وہ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹیبل ہو گیا، یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی، اکنامیکل گروتھ ہونا شروع ہو گئی، انویسٹرز دوبارہ سے پاکستان میں آنا شروع ہو گئے، یہاں کے جو سرکاری اور غیر سرکاری محکمے ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو گئے، مارکیٹ کا انڈیکس ریٹ اوپر جانا شروع ہو گیا، یہاں کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیا. اب دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک. انسرجنسی کا سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہو، آپ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہوں، اور اس وقت آپ کے گھر میں اٹیک کیا جائے. تو دیٹ واز دا رائٹ ٹائم فار دا اینیمی کہ وہ اس وقت انسرجنسی کرتے، انتشار پھیلائیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے ان کو جو اپنے الیکشن میں فائدہ پہنچنا ہے، بیکاز وہاں کی ان کی جو پالیسیز ہیں بہت کرٹکس ہیں مودی کی پالیسیز پہ، آدھا ہندوستان اس کے خلاف ہے. لیکن وہی بات کہ جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان آپ کو کھانے لگے ہیں، مسلمان آپ کو مارنے لگے ہیں، آپ کے بچوں کو یہ وہ کر کے، اور اس کو فالس فلیگ آپریشن بنا کے، اس وقت میں جو پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے اور گروتھ کر رہا ہے، اس وقت ایک تو اپنا فائدہ لے لیں الیکشن کے اندر، اور دوسری طرف سے پاکستان کو پھر اس جنگ میں دھکیل دیں اور اس آگ میں دھکیل دیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، ہم نے اس کو ایکسپلور کیا ہوا، ہم روز لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ ہم نے اس کو فیس کیا ہے، اور ابھی تک اس کو فیس کر رہے ہیں. ہماری ڈرل ہو چکی ہے، اور اگر ہم تو پاکستانی فورسز کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ یہاں پہ بولڈ ڈیسیژن نہیں لیتے. آپ نے کہا کہ جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم ان کسی بھی ماں کی کوکھ نہیں اجاڑنا چاہتے، ہم کسی بھی اس خاتون کو ودوا نہیں کرنا چاہتے یا بیوہ نہیں کرنا چاہتے جس کا سہاگ اس کے ساتھ ہے. لیکن جو لوگ ہم ہمارے گھروں پہ مسلط کریں گے، جو ہمارے بچوں کو ماریں گے، ہماری ماؤں کے سروں سے چادریں چھینیں گے، تو ان کے لیے کیا ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں، یا ٹالرنس ہوگا، پیشنس ہوگا ہمارے پاس؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اور ہم اتنی دیر تک ہی امن پسند ہیں جب تک ہمارے ساتھ کوئی امن سے، صلح سے بات کرتا ہے. اور اب یہ ماڈرن وارفیئر کے اندر جیسے میزائل داغے گئے پیچھے بیٹھ کے، ہو سکتا ہے کہ بارڈر کراسنگ نہ ہو، لیکن جواب دینا اس لیے ضروری ہے، ان کو بتایا جائے کہ ہماری فورسز اسٹرانگ ہیں، ہمارے عوام جو ہیں وہ فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک اسٹرانگ نیشن ہے، اپنی آئیڈیالوجی کے حساب سے بھی، اپنی ویپنری کے حساب سے بھی، اپنے اسلحے بارود اور ہر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس وہ شعر اقبال کا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہم تو اگر ان کو مشینوں کا سہارا ہے تو ہم تو یہاں خالی ہاتھ بھی لڑنے کے لیے پہنچ جائیں گے، کیوں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، غلامی قبول نہیں کر سکتے. یہ ملک ہم نے آزاد رہنے کے لیے لیا تھا، ہم اپنے بچوں کو اس طرح مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اسٹرانگ ریٹیلیشن کی جائے، اس کو ریٹیلیٹ اسٹرانگلی کیا جائے، اور سول پاپولیشن کو بالکل اٹیک نہ کیا جائے، لیکن جو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کی انسٹالمنٹس ہیں، ان کو باقاعدہ نشانہ بنانا چاہیے، اور ان کو ایسا جواب دیا جائے جس سے واقعی ہی ان کی چیخیں جو ہیں وہ بلند ہونا شروع ہو جائیں. جو طیارے گرائے گئے ہیں اس پہ بہت ساری ابھی بحث چل رہی ہے کہ گرے ہیں نہیں گرے، گر گئے ہیں، لیکن یہ اس جواب سے میں تو ذاتی طور پہ مطمئن نہیں ہوں، شاید آپ ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ ہم نے حملہ نہیں کیا، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے بھائی، ہم بتا رہے ہیں، ہم نے آپ کے فالس فلیگ آپریشن کو اون بھی نہیں کیا. آپ کے پاس کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی کمیٹی نہیں تشکیل دی گئی. آپ انٹرنیشنل جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں آپ ان کو بلائیں، وہاں پہ ایک کمیٹی بنائیں اور ان کو کہیں کہ اس کی آپ تحقیق کریں. اگر پاکستان کے خلاف نکلتی ہے، کون اس میں پارٹی ہے، کون تنظیم ہے انوالو ہے، تو پھر آپ بات کریں، اس کے بعد بات. یہی تو بات ہے، نہ ہم انوالو ہیں، ہمیں جان بوجھ کے نام استعمال کیا گیا، اس کے بعد میزائل بھی داغے گئے. بس اب تو سیدھی سی بات ہے، ابھی رات کو جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ جوابی کارروائی، وہ تو بہت اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں پہ انڈیا کے اندر ماحول بنا ہوا ہے نا، وہاں پہ تقریریں چل رہی ہیں، اور ان کا میڈیا
تو مطلب عجیب گدھوں کا میڈیا ہے, چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پاکستان نے یہ کر دیا, آتنکیوں نے. وہ ایک نا فالس لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں ہاں اور وی ہیو گاٹ وکٹری اور ہم نے بڑا اچھا ہمارا مشن گیا. یہ کیونکہ ہمارے اوبیسلی ویورشپ انڈیا میں بھی بہت ہے, دیکھیں تو جی, ذرا ایک کبوتر جاتے ہیں, اصلی ذرا سینیریو ایکسپلین کریں. کبوتر جاتے ہیں, ہوں کبوتر بھی آتنکی ہیں, پاکستانی ہیں. ہوا جاتی ہے وہ بھی آتنکی ہے. آپ نے یہ شاید نہیں سنا ابھی تک, گرمی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے میں تو یہ کہتا ہوں, انڈیا والے اگر سن رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ آتا ہے. تو مطلب وہ یہاں تک گر چکے ہیں کہ کوئی بھی وہاں پہ کام ہوتا ہے, اگر پتنگ بھی جاتی ہے تو وہ بھی آتنکی ہے, وہ بھی وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے ان کا مائنڈ سیٹ جاتی ہے. بالکل ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا دیا گیا ہے, اور وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں پاکستان کے نام سے. دیکھیں اگر آپ صرف پاکستان کی پتنگوں سے اور کبوتروں سے اور ہوا سے ڈرتے ہیں, تو اگر ہم واقعی میں اٹھ کھڑے ہوئے, جس طرح آپ کی عوام وار مونگرنگ کر رہی ہے اور جنگ چاہ رہی ہے, تو ہم تو گھر سے نکلتے ہی مرنے کے لیے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. ہم تو پھر پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں جاتے, ہم بھاگنے کے لیے نہیں جاتے. ایسا ہی ہے. اور جو ماضی میں ہوا اس کو بھول جائیں. 71 کو 65 کو یا 48 کو آپ یاد نہ رکھیں, اور نہ ہی ہم اس وقت کو یاد رکھیں گے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں. یہ زمانہ اور ہے, یہ زمانہ اور ہے. یس, آپ نے ابھی نندن والا تجربہ کر لیا ہے. اپنا لیٹسٹ آپ نے جو ایئر کرافٹ ہے وہ گوا کے ٹریلر دیکھ چکے ہیں آپ, اور اس کے بعد آپ نے ابھی بھی 5 طیارے گوا کے, جس کی 3-4 کی تصدیق تو خود انڈین میڈیا کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بالکل کر دیا. اور کیسے ان کو, یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے ان کو مار گرایا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ پیچھے ان کے کوئی جہاز گیا ہے. اچھا, اب وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کے لیے وہاں پہ ہر ایک الیکٹریکل سگنل جو ہے وہ جیم ہو گیا تھا. اب ان کے لیے سر درد بنا ہوا ہے, اور اس سے بڑھ کر ان کے ہمدردوں کے لیے, وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے جو مداح ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو جو سرپرستی کر رہا تھا, جو ایک انڈیا کو انہوں نے ایک ساؤتھ ایشین ٹائیگر بنایا ہوا ہے اور اس کے کندھے پہ تھپکی دے رہے ہیں, ان کو سب سے زیادہ, ان کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہوا ہے. یہ تو صرف سمجھ رہے ہیں کہ تیارے گرے, لیکن اصل پرابلم ان کے پیچھے کندھا تھپکنے والے جو پاور بلاکس کے ملک ہیں ان کو ہوا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. پاکستان تک یہ ٹیکنالوجی پہنچی کیسے کہ اس نے رافیل کے الیکٹرانیکل سسٹم کو ایکسپلین کریں ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہوا. یہ والے سارا سینیریو از ویری امپورٹنٹ. بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے ہمارے موبائل کے سگنل آتے ہیں, اسی طرح وارفیئر کے اندر ٹیلی کمیونیکیشن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کمیونیکیشن, یعنی رابطہ رہنا. بالکل. اور جتنے بھی جہاز اڑتے ہیں, دیکھیں جو سپر سونک جہاز ہوتے ہیں, جو جیٹ ہوتے ہیں, جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں, وہ بہت سپیڈ سے اڑتے ہیں, اور ان کے اندر ایک سیکنڈ بلکہ نینو سیکنڈ کی کمیونیکیشن ان کے ٹاور سے رہتی ہے. اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو نیویگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نیچے راستے دیکھ کے تھوڑی چلا رہے ہوتے ہیں جہاز. اگر چند سیکنڈ کے لیے بھی وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو جہاز اپنا راستہ بھٹک کے پتہ نہیں کہاں جائے گا, کیونکہ اس کے پاس میپ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اور چند سیکنڈز کے اندر وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کر کے وہ کہاں پہنچ جائے گا, اور کہاں جا کے کسی پہاڑ میں لگے گا, نیچے گر جائے گا. دوسری طرف ایک تو یہ کہ ٹیلی کمیونیکیشن جیم ہو گئی, جیسے ہمارے موبائل کے سگنل جیم ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ جتنی بھی فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ ساری جیم ہو گئی تھی. ریڈار جیم ہو گئے, موبائل ٹیلی کام جیم ہو گئی. جتنی بھی ایسی ڈیوائسز تھیں جیسے ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, جو فریکوینسی پہ کام کر رہی تھی اور ان سے ٹیلی کمیونیکیشن کا کام لیا جا سکتا تھا, کمیونیکیشن ہو سکتی تھی, وہ ساری جیم ہو گئی. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جو ایئر کرافٹ ہوتا ہے, جو فائٹر ایئر کرافٹ ہوتا ہے, وہ چلتا ہی انہی چیزوں کے اوپر ہے. اس کے اندر سسٹم کو چلانے والی جتنی بھی ڈیوائسز تھیں وہ جیم ہو گئی, مطلب وہ ان کے کنٹرول سے نکل گیا. تو اب وہ جس سپیڈ سے, فرض کریں وہ یہاں پہ جس بھی اینگل سے جا رہا تھا, اس کے بعد وہ چینج ہی نہیں ہو سکا. وہ سیدھا جا کے زمین میں تھا, یا آگے درخت تھا, یا پھر آگے پہاڑ تھا, وہ سیدھا اس میں جا کے لگے. مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, وہ ورکنگ ہی نہیں کر رہا. اس کا سارا سسٹم جیم ہو گیا اور ورکنگ ہی نہیں کیا. اور جو آخری سیکنڈز تھے, فیو سیکنڈز تھے, ان میں جو ان کے پائلٹ تھے وہ کمیونیکیٹ اپنے ٹاور سے کر ہی نہیں سکے.
کہ ہو کیا رہا ہے، وہ بتا بھی نہیں سکے، ایک دم سے جیم ہو گیا. تو یہ ٹیکنالوجی اب کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ نے پاکستان کو دی ہے، یا پاکستان خود ٹیلی کام میں اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے. اور سب سے زیادہ انڈیا کو شاید اس بات کا ابھی نہیں پتا. ان کے جو ریٹائر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ اس سے پہلے وارن کر رہے تھے انڈیا کو کہ آپ وار مانگرنگ نہ کریں، پاکستان کے پائلٹس اور پاکستان کی ٹیکنالوجی آپ سے ایڈوانس ہے، اس معاملے میں آپ کسی بھول کا شکار نہ رہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر ریٹیلیٹ اس طرح سے نہیں کیا گیا یا جواب ابھی تک اس طرح سے نہیں دیا گیا تو انڈیا کے تمام لوگ، ان کے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ یا ان کے ملٹری کے لوگ یا ان کے پولیٹیکل فگرز، یہ کسی بھول میں نہ رہیں. اگر آپ کو اپنے راکٹس پہ، اپنے میزلز پہ یا اپنے فائٹر جیٹس کے اوپر بہت زیادہ غرور ہے تو اس سے زیادہ کہیں بہتر آپ کے پائلٹس اور آپ کے جہازوں کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہیں پہ جیم کر دیا ہے. ایگزیکٹلی، ابھی تو صرف یہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب ہے کہ وہ اوپنلی کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ جو پاور بلاکس ہیں وہ آپ کے اوپر اکنامیکل اسٹرکٹنس کر دیتے ہیں. وہ ڈھونڈنے آ جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کتوں لے لی. تو وہ ابھی ترکیہ کے اوپر شک کیا جا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. اور دس از دا مین پوائنٹ کہ پوائنٹ جیسے بھی ہو گیا ہو تو گیا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو لوگ ایروسپیس سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ایروناٹیکل انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا، یا جو ٹیلی کام سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. اور یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو آتے ہوئے ان کے جتنے بھی $بلین کے جیٹس ہیں آپ ان کو آنے ہی نہیں دیتے، وہ سب کچھ راستے میں جیم ہو جاتا ہے. اور ان کی ایریا کے اندر یہ سب سے بڑی بات ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی فریکوینسی کی یا ریڈار ٹیکنالوجی ایسی ہے جو وہاں پہ ان کی تمام تر الیکٹریکل سگنل کو جیم کر سکتی ہے، اور اتنا پاورفلی جیم کر سکتی ہے کہ وہ بالکل کراس دی بارڈر اٹ ہیز ایکٹڈ. یس دیٹس گریٹ. تو اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ کریش ہوئے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور فرانس کے ابھی وہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے کہ ان کی جو بنانے والی کمپنی ہے دسالٹ، وہ اس کے شیئرز نیچے آ رہے ہیں، اس کے انڈیکس نیچے آ رہے ہیں. دوسری طرف جو چینگڈو کمپنی ہے جے ایف کو بنانے والی، جے ایف 10C اور جے ایف تھنڈر 17 کو اور اس کے سارے بلاکس کو بنانے والی ہے، اس کے شیئرز مارکیٹ میں اوپر چلے گئے. اب یہ میں نے اور آپ نے تھوڑی کیے، نکال کے دیکھیں گوگل پہ جا رہے ہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ فرانس کی ناک بھی کٹوا دی. ٹھیک ہے. تو اب سب سے زیادہ پریشانی ان کے جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہوئی ہے کہ اگر براہ راست بھی پاکستان سے ہماری جنگ ہو گئی تو یہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. بالکل ایگریڈ، بالکل ایگریڈ. انڈیا میں اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ وار مانگرنگ اس طرح سے کریں، اس کے پیچھے تو تب کی ہے پاور بلاکس کی جنگ، اور پاکستان ہمیشہ سے اس میں اکنامیکل وار کے اندر بھی اور فزیکل وار کے اندر بھی پستا چلا آ رہا ہے. باقی اکنامیکل گروتھ میں پھر سے آؤں گا، کیونکہ ہمارا اصل سوال یہ تھا. پاکستان اس وقت اکنامیکلی گرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جس گھر میں لڑائی ہو وہاں تو لوگ رشتہ نہیں کرتے، بالکل انویسٹر تھوڑے آئیں گے. تو جو دشمن ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس گھر میں یا اس ملک کے اندر اکنامیکل انسٹیبلٹی وہاں پہ انسٹیبلٹی وہاں پہ آ جائے. تو اس کی وجہ سے انویسٹر رکے گا، بزنس رکے گا، گروتھ اکنامیکل رک جائے گی. لوگوں کے پاس جو خوشحالی آئی ہے، جو ان کے پاس خوشی ہے، وہ چھیننا شروع ہو جائے گی اور لوگ مینٹلی اسٹریس کے اندر چلے جائیں گے. اور باقی رہی بات یہ کہ اس کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. میں اس امن کے حق میں نہیں ہوں جس میں صرف ہم ہی مرے. یہ بھی رکے گا نہیں، دس جسٹ اسٹارٹ. اور ہاں، آپ امن کی باتیں کر لیں، آپ وہ کبوتر فاختائیں امن کی آشائیں آپ اڑا لیں، لیکن یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. خدا کرے کہ مزید ایسا نہ ہو، بالکل، لیکن ایسا لگ نہیں رہا. اسٹیٹکلی اور سب جو چیزیں سچویشن چل رہی ہے ایسا لگ نہیں رہا. سو وی شوڈ بی ویری ویری مینٹلی پریپیئرڈ. اور جو آپ اپنے آپ کا حصہ جو کرنے کا ہے نا، وہ یاد رکھیں کہ حب الوطنی اور پیٹریوٹزم ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے رہنا ہے. پلیز باتوں میں، دوسروں کی باتوں میں آ کے جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی مٹی کے ساتھ لائل رہیں. یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی شناخت ہے، اور یہ پیسفل ملک ہے. جو آگے سے جواب جائے گا وہ جائز جائے گا اور جانا بھی چاہیے. اور جو انڈین میڈیا بھی جو سارا انتشار پھیلا رہا ہے اور جو فالس باتیں اسپریڈ کر رہا ہے، ان کو بھی جواب اچھا خاصا ملنے والا ہے. سو تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. یہ کچھ فیکٹس تھے جن پہ لائٹ ڈالنا بہت امپورٹنٹ تھا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم الطاف صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ.